اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، بنی اسرائیل کی تاریخ بیان کی جا رہی تھی اور اس تاریخی ضمن میں ان کا انبیاء کے ساتھ رویہ، بدعمالیاں، گستاخیاں، دین الہی کے ساتھ جو انہوں نے کھلواڑ کیا، اس کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ اور اللہ رب العزت نے کتنی دفعہ ان کے ساتھ درگزر والا معاملہ کیا، انبیاء کو مسلسل بھیجتے رہے جو ان کے لیے رشد و ہدایت کا راستہ واضح کرتے رہے۔ تو وہ تاریخی حیثیت ان کو یاد دلائی جا رہی ہے، اللہ کے احسانات یاد دلائے جا رہی ہیں، اور مقصود اس کا یہی ہے کہ اب یہ باز آ جائیں اور نبی آخر الزماں کی پیروی کر کے دنیا اور آخرت کی سعادتیں حاصل کریں۔ اب اسی پس منظر میں سے ایک واقعہ جو ان آیات کے اندر بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے تورات لے کر آ گئے، انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ 70 نمائندے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ یہ میری کتاب ہے، اس پر عمل کرو۔ انہوں نے کہا جی ہم اللہ رب العزت کی ذات کو جب تک اعلانیہ نہیں دیکھ لیں گے نہیں مانیں گے۔ تو عذاب نے پکڑا ان کو، ہلاک ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے دوبارہ زندہ ہوئے۔ پھر ان کو سمجھ آ گیا کہ یہ واقعی اللہ کی کتاب ہے، تو واپس آ کر اپنی قوم سے کہنے لگے کہ ہے تو یہ اللہ کی کتاب ہی، تورات موسیٰ علیہ السلام کی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی دی ہے، اس کے اندر احکامات اللہ تعالیٰ کی، لیکن مرضی ہے تمہاری، ماننی ہے مان لو، نہیں ماننی نہ مانو۔ پھر وہی ضد اور ہردرمی اور حماقت اور دین الہی کا مذاق اڑانا۔ تو اللہ رب العزت نے کوہ طور اب ان کے اوپر مسلط کیا۔ طور کا یہاں تذکرہ ہے کہ جب ہم نے طور تمہارے اوپر بلند کر دیا۔ اس کی تفصیلات جو تورات سے سمجھ میں آتی ہیں وہ یہ ہے کہ ایسے ان کے اوپر کھڑا کر دیا گیا تھا جیسے کوئی الٹی کر کے چیز کھڑی کر دی جاتی ہے، اور اسلامی روایات کے اندر بھی تقریباً اسی سے ملتی جلتی چیز ہے کہ اب کوہ طور اب طور ویسے مطلق کسی بھی پہاڑ کو عربی زبان میں جس طرح پہاڑ کو جبل کہتے ہیں تو پہاڑ کے لیے طور کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، اور ایک مخصوص پہاڑ کا نام بھی طور ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ صحرائے سینا کے اندر بہت سارے پہاڑ ہیں، انہیں جبل سینا کہا جاتا ہے، تو ان تمام سلسلہ پہاڑ کو بھی کوہ طور کا لفظ ان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اب ان میں سے کوئی مخصوص پہاڑ تھا یا کوئی خاص چوٹی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مسلط کر دی کہ جو تورات تمہیں دی گئی ہے اس کے اوپر عمل کرو، وگرنہ یہ تمہارے اوپر گرا دیے جائے۔ تو پھر چاروں نچار ان کو عمل کرنا پڑا، چند روز عمل کیا، پھر وہی نافرمانی کے اوپر تو لائے۔ تو فرمایا یاد کرو وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا تھا تورات پر ایمان لانے کا اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کا، لیکن اس وعدے پر پورا نہیں اترے گی، پس و پیش کرتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، ہم نے بلند کر دیا تمہارے اوپر پھر طور کو، اور پھر ان کو ڈر ہوا کہ اگر ہم نے اب عمل نہ کیا یا نہ مانا تو کہیں ہمارے اوپر گرا نہ دیا جائے، تو پھر چاروں نچار ماننا پڑا۔ اور یہ بات، اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ محبت نہیں تھی ان کے دل میں انبیاء کی، نہ اللہ رب العزت کی ذات کی، نہ اللہ کے دین کی محبت نہیں تھی۔ محبت جب انسان کے دل میں جاگزی ہو جاتی ہے
تو پھر کسی ڈر خوف سے نہیں وہ عمل کرتا، وہ تو محبوب کی اداؤں کو محبت کی وجہ سے خود اپناتا ہے، محبوب کے ہر حکم پر مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اب ان کے دلوں کے اندر اصل میں وہ محبت الہی نہیں معجزن ہوئی، اور وہ محبت کا جذبہ اسی لیے نہیں ان کے اندر آیا کہ مذاق اڑاتے تھے، نافرمانیاں بار بار کرتے، جس کی وجہ سے شیطان کے راستے پر بڑی جلدی چلے جاتے تھے، دین کی طرف آنا ان کے لیے مشکل تھا۔ اب کوہ طور جو مسلط کیا، اب عمل تو کیا انہوں نے، لیکن چونکہ محبت نہیں تھی تو چند دن کیا، پھر وہی پرانی ڈگر کے اوپر چل نکلے۔ تو اللہ رب العزت نے کوہ طور مسلط کر کے کہا خذوا ما آتیناکم بقوۃ، مضبوطی سے پکڑو جو ہم تمہیں دے رہے ہیں، تورات کے احکامات۔ پکڑنے سے مراد یہاں یہ نہیں کہ ہاتھوں میں اس کو پکڑنے، مراد یہ کہ اس کو تھامو، اس کے اوپر عمل پیرا ہو جاؤ، اور مضبوطی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اس کو لو، اور مسلسل اس کے اوپر عمل کرو، مداومت اختیار کرو، یہ نہیں کہ کبھی کر لیا کبھی چھوڑ دیا، اور محبت کے ساتھ نہ کیا، بس ڈر اور خوف کی وجہ سے کیا، فما ایسے نہ کرو۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد کرو جو اس کے اندر ہے، دھیان رکھو اس کا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ کسی چیز کو یاد اسی لیے کیا جاتا ہے کہ یاد کر کے اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اب قرآن کریم جو ہم حفظ کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، مطلب مقصود کیا ہے؟ عمل، اس کے تقاضوں کو سمجھنا، اس کے اوپر عمل پیرا ہونا۔ تو یہاں جو یہ کہا جا رہا ہے کہ دھیان رکھو جو کچھ اس کے اندر ہے، یاد کرو، مقصد اس کا بھی یہی ہے کہ جب ایک انسان کو یاد ہی نہیں ہوگا، پتہ ہی نہیں ہوگا، تو عمل کیا کرے گا؟ تو اسی وجہ سے آگے فرمایا جا رہا ہے دھیان رکھو، یاد کرو، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ۔ ذہن کے اندر بات ہوگی، دھیان میں ہوگا حکم اللہ رب العزت کی ذات کا، تو انسان عمل پیرا ہو کر متقی بن جائے گا۔ لیکن جب عمل ہی نہیں کرے گا، پتہ ہی نہیں ہے اس کو، تو عمل کہاں سے کر لے گا؟ اور بدعملی کی وجہ سے یا ترک عمل کی وجہ سے انسان تقویٰ سے دور ہو جاتا ہے۔ تقویٰ تو اسی چیز کا نام ہے کہ ہر ایسی چیز سے دور رہنا جو انسان کے لیے نقصان دہ ہے، گناہوں سے بچنا، اور ہر وہ چیز بجا لانا جس کا لازمی طور پر حکم دیا گیا ہے۔ تو یہی تقویٰ، اب انسان کو پتہ ہو، یاد ہو کہ یہ چیزیں میں نے کرنی ہیں، یہ نہیں کرنی، تو ہی تقوی پر آئے۔ تو ہمیں تم سے اس چیز کا وعدہ لیا گیا تھا، تورات پر ایمان لانے کا، اس کے احکامات کے اوپر عمل پیرا ہونے کا، استقامت فی الدین کا، لیکن فرمایا چند روز عمل کیا، ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر تم اس کے بعد دوبارہ پھر گئے۔ اس وقت وقتی طور پر کوہ طور کے ڈر سے عمل کر لیا، لیکن اصل جو مقصد تھا کہ دل کے اندر دین کی عظمت آئے، انبیاء کا احترام آئے، اللہ رب العزت کے احکامات کے اوپر اس کی محبت کی وجہ سے عمل پیرا ہو، وہ چیز تمہارے اندر نہیں پیدا ہوئی۔ اسی وجہ سے ہمارے سلف صالحین بزرگ کوشش کرتے ہیں کہ محبت کے جذبے سے دین سیکھا جائے، شوق پیدا ہو، ترغیب ہو، پھر انسان عمل پیرا ہو۔ ڈر اور خوف کی وجہ سے انسان چند روز عمل کر لے گا۔ اب یہ ڈر اور خوف پیدا کافروں کے دلوں میں نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، مومنوں کے دلوں میں ہی کرنا ہے، لیکن اس کے وہ اثرات نہیں ہیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا دین میں سختی نہیں ہے، دین کے قبول کرنے میں کوئی سختی نہیں ہے، چاہے کوئی دین قبول کرے یا نہ کرے، لیکن جب قبول کر لیا ہے پھر اس پر عمل پیرا ہونے میں سختی بھی کی جا سکتی، شوق بھی دلایا جا سکتا ہے۔ جس طرح یہاں ایمان تو لے آئے تھے لیکن عمل پیرا نہیں ہو رہے تھے، تو کوہ طور ان کے اوپر مسلط کیا گیا کہ عمل کرتے ہو یہ تمہارے اوپر یہ گراؤ۔ کافروں کے لیے تو یہ نہیں، اور یہ دنیا کا بھی دستور ہے، جب انسان کسی ادارے سے وابستہ ہونا چاہتا ہے یا جہاں بھی داخلہ لینا چاہتا ہے، اس کی مرضی ہے جائے یا نہ جائے، لیکن جب اس ادارے کے اندر چلا گیا، داخلہ لے لیا، کسی یونیورسٹی میں، فوج کا ادارہ ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو، پھر اس کی جو قانون ہیں وہ اس کے اوپر لاگو ہوں گے، اور ان قوانین کے اطلاق میں اس کے اوپر سختی بھی کی جائے گی، اگر وہ قوانین کو توڑتا ہے تو اس کو سزا بھی دی جاتی ہے۔ یہی تو سختی ان کے اوپر کی گئی، لیکن اس کے وہ اثرات نہیں نصیب ہوئے، دوبارہ نافرمانیوں کی طرف چلے گئے۔ لیکن اللہ رب العزت نے پھر بھی اپنا فضل و کرم ان کے اوپر رکھا، انبیاء کا سلسلہ جاری رکھا ان میں،
مزید ان کو مہلت دی فوراً پکڑنے کی. فرمایا فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے اوپر نہ ہوتی لکنتم من الخاسرین، تو تم خسارے والے ہو جاتے. دنیا کے اندر فوراً تمہاری پکڑ ہو جاتی تو دنیا کا بھی نقصان اٹھاتے، آخرت کا بھی. تو یہ اللہ رب العزت کا فضل و کرم ان کے اوپر رہا ہے، اور اسی فضل و کرم کی یاد دہانی کراتے ہوئے دوبارہ ان کو موقع دیا جا رہا ہے کہ نبی آخر الزماں کی پیروی کر لو، دنیا اور آخرت کی سعادتیں نصیب ہو جائیں گی. اللہ رب العزت کی ذات سیکھنے سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.